تہجد وہ عبادت ہے جہاں انسان کا دل باتیں کرتا ہے، جو السمیع البصیر ہے، جو الحکیم الودود ہے، جو 7 آسمانوں سے دور ہو کر بھی شارق سے بھی قریب ہے۔ تہجد کا سکون بھی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ لفظ اللہ سکون ہے، جو اسے پہچان لیتا ہے وہ حقیقی سکون بھی پا لیتا ہے، پھر اسے کہیں اور سکون ڈھونڈنے کی تلاش نہیں رہتی۔ جو اللہ کے ذکر کو اپنے سکون کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ دل کا بدل جانا بھی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ یہ وہ اللہ کے لیے بدلے۔ دل کا زخمی ہونا بھی ایک نعمت ہے، بشرطے یہ کہ وہ اللہ کے لیے زخمی ہو۔ دل کا تڑپنا بھی نعمت ہے، بشرطے یہ کہ وہ اللہ کے لیے تڑپے۔ دل کا رونا بھی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ یہ وہ اللہ کے لیے روئے۔ دل کا ٹوٹنا سب سے بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ یہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسی ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے، اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا، وہ غنی کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ جب آپ کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے ہی رو لینا آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دیں، دعا کریں اس سے، کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسے، بس بھاگ چلو، سیدھا اس کے پاس جانا اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے امید رکھو، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ سے امید نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے وہ بھی سب مل جاتا ہے جس کی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ آسان نہیں ہوتا دعاؤں کو کن کے سانچے تک ڈالنا، پل پل مرتی روح ہو تبھی ذکر الہی کو ورد بنانا۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے، جب ایک بار ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تب وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، معجزے کرنے میں اس کو پل بھر نہیں لگے گا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ تو ہر بٹکے ہوئے کو کنارہ دکھاتا ہے اور ہر بند کیے ہوئے دروازوں کو چٹکیوں میں کھول دیتا ہے، تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں، جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے۔ تمہیں اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنا تم میں برداشت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدل دے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورے ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو۔ بہت جلد قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تمہیں اپنی دعائیں۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بنے کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگے۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف مت دیں کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔
کبھی بھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بنے۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین کرو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ تم اپنے رب سے بہترین گمان رکھو، وہ تمہارے لیے بہتر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ دل اور دعا بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ہمیشہ ان کے مکین ہی بنے رہیں۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کی بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما۔ جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ صبر کرنے والے کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہریالی کرتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی کرتا ہے، وہ مقفل راہوں کو سہل کر کے خود منزل تک لے آتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیے اللہ پر۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اے اللہ مجھے اپنی ذات میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے اللہ مجھے اتنا قرب عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔